ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ستے نکھر گئے اور جبرائیل بھی دم بخودے جبرائیل بھی دم بخودے شاہدی کدھر کدھر گئے شاہدی کدھر کدھر گئے. سر کی جو فلاسفی آف ایجوکیشن کا جب سبجیکٹ سر نے پڑھایا اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی جب آپ یہ کتاب پڑھیں گی میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جب سر نے مجھے کہا کہ زبیدہ آپ کو آنا ہے اور آپ کو اپنے اظہار خیال کرنے میں نے اس بک کے پڑھنے شروع کیے ہیں اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے جس کی اردو اچھی ہے نہیں ہے لیکن اس میں انگلش کا پارٹ بھی ہے اس میں علامہ اقبال کے اشعار بھی ہیں. سر کی ایک خاصیت بات یہ ہے کہ اس بک میں انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان کے ایویڈنس وہاں پر موجود ہے اس کو شعر سے ریلیٹ کیا گیا ہے. علامہ اقبال کی جو انگلش میں بک شائع ہے ان سے انٹیگریٹ کیا گیا ہے. انجمن سادہ پاکستان کو بھی یہ شان حاصل ہے کہ انجمن سادہ پاکستان کی بنیاد بھی اقبال کے مزار کے ساتھ 1980 میں ہمارے اسلاف نے رکھی. تو انجمن سادہ پاکستان ملک بھر میں فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہی ہے. انجمن سادہ پاکستان کا مقصد اساتذہ اور طلبہ کے قلوب و اذہان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنا ہے. تمام احباب کا بہت شکریہ. باتیں بہت تفصیل سے مزید کی جا سکتی ہیں لیکن آج 100% ہم حاجی صاحب کا خطاب سنیں گے. بہت اچھی تقریر کر لیتا ہوں اور کافی لمبی تقریر کر لیتا ہوں. میرے ساتھی صحافی دوست موجود ہیں کہ میں گھر کو بول سکتا ہوں لیکن کسی ایسی محفل میں میرے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں جہاں اساتذہ بیٹھے ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس محفل میں اساتذہ کرام موجود ہوں اس محفل میں مجھ سے بالکل بھی نہیں بولا جاتا. آپ یہاں پر تقریباً 90% میرے خیال سے اساتذہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل کی صدارت ایک انتہائی محترم اور مکرم شخصیت حاجی صاحب فرما رہے ہیں. تو ایک تو یہ ویسے ہی محفل حاجی صاحب کے وجہ سے بابرکت ہے. دوسری آپ اساتذہ کرام کی وجہ سے یہ باوقار وزیر کر چکی ہیں. اس محفل میں میں ایک طالب علم ہوں. مجھے کیونکہ حکم پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہے تو یقین کیجیے میں سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا بولوں گا. جب میں پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف گیا تو میں سب کچھ بھول چکا تھا کہ مجھے یہاں کے کرنا کیا ہے. وہاں اس کا اتنا روب اور دبدبہ تھا بیت اللہ کا کہ میں سب بھول چکا تھا جو میں یہاں سے یاد کر کے گیا تھا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا. اور وہی کیفیت میری ہوتی ہے اساتذہ کرام کے سامنے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اساتذہ بیٹھے ہوں تو وہاں نیچے بیٹھوں ان کے قدموں میں ان کے برابر میں کرسی پر نہ بیٹھوں. جناب فیاض احمد شاہین صاحب ان کی کتاب میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہو لیکن فیاض احمد شاہین صاحب کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہے. فیاض احمد شاہین کے بارے میں مختصر میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک بہترین استاد تو ہے ہی لیکن یہ دوستوں کے بہترین دوست بھی ہیں. میری زندگی میں جتنے اچھے اور خوبصورت دوست آئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سب سے اچھے دوست فیاض احمد شاہین. ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں. میں نے کبھی ان کے چہرے پر کوئی تلخی نہیں دیکھی, کوئی مرجھایا ہوا چہرہ نہیں دیکھا.
मुझे यकीन है कि हम सब की तरह से ये भी कभी अफसरदा होते होंगे, ये भी कहीं कभी मुश्किलात का शिकार होते होंगे, लेकिन ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये भी बड़ी खूबी। इनकी कुछ पिछली किताबें मैंने देखी, जिनमें एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो भी इन्होंने जब हरम शरीफ गए और वहाँ खाना काबा का तवाफ किया, सफा और मरवा की सही की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी की, वो जो कुछ इन्होंने जिस तरह से बयान किया है, वो किताब को पढ़कर मेरे अंदर भी, हालांकि मैं खुद 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से होकर के आ चुका हूँ, लेकिन वो किताब में बार बार पढ़ता हूँ। इसी तरह से मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब ने जो ये किताब लिखी है अल्लामा इकबाल के अफकार के मौजू पर, ये भी यकीनन एक शाहकार किताब है। मैं आप लोगों का ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ एक शेर कहूँगा और शायद से माजरत के साथ कहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी कुछ हेर फेर की है। और ये शेर है फैयाज मशाही साहब के नाम। तेरे हाथ में कलम है, तेरे जहन में है उजाला, तुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म का पाला, तुझे है हुक्म अमने आलम, उसे अपनी जात का गम, तू गुरु हो रहा है वो गुरु होने वाला है। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाहीन साहब की इजाज़त के साथ सर, आप इस किताब में से कुछ अल्फाज मैं भी लिख के लाई थी इजहार ख्याल के लिए। इजहार ख्याल क्या, इन समातों की नज़र करना चाह रही थी कि आपने इस किताब के लिखने का जो मुद्दा और जो मुहर्रक बयान किया था, बस आपके उन्हीं अल्फाज को मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगी। आप लिखते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम में इकबाल का महज नाम तो मिलता है, मगर उनके अफकार शामिल निसाब नहीं किए गए, और अगर किसी दर्जे में शामिल हैं तो उन अफकार के अमली इतलाकात मौजूद नहीं, जिसके बाइस वो अफकारों ख्यालात मुर्दा और बेजान होकर रह गए हैं। फिर आप लिखते हैं कि फिक्र इकबाल पे कलम उठाने की जिसारत करना मेरे बस में नहीं था, मगर तुलबा और असातिज़ा की फिक्र इकबाल से दूरी ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस मौजू पे कलम उठाना अशद ज़रूरी है। पहला जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकबाल का कर्ज उतारने में हमारा शागिर्द हमसे बाजी हुई है। अब आइए, अल्लामा इकबाल साहब ने सबसे बड़ा काम किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बात की मैं वजाहत करूं। इसके बाद मैं सर की किताब का जिक्र करूंगा कि वो कितनी अहमियत की हामिल है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इकबाल को समझते हैं। अगर किसी को इकबाल का कोई शेर आता हो या ना आता हो, किसी बच्चे से भी पूछे अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना, वो कहते हैं खुद ही को कर गुलाम इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे। मैं समझता हूँ कि इकबाल के फलसफे की यही शेर तर्जुमानी करता है, इतनी तर्जुमानी करता है कि अगर इस पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो थोड़ा बहुत इकबाल को समझने में हम कामयाब हो सकते हैं। शौक तेरा अगर न हो मेरी नवाज का ईमान, मेरा क़याम भी हिजाब
ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برہم جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ پوری تفصیل اس پہ میں اس وقت رکھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ اقبال نے امامت جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، وہ ہمارا عالم ہو، ہمارا سیاستدان ہو، ہمارا ٹیچر ہو، ہمارا رہنما ہو۔ کون سے وہ لوگ ہیں، کون سے ہمارے امام ہیں جن کے پیچھے قائد ہیں، لیڈر ہیں، کون سی لیڈرشپ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے؟ اقبال نے بھرپور اس کے اندر جو ہے گفتگو کی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو گفتگو کی جائے۔ میں اس کا آخری شعر آپ کے سامنے رکھ کے کچھ اور آخری اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی کے آخر میں وہ نشور کہتے ہیں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔ اب کیا چیز ہے؟ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ پوری تفصیل ہے، صحت و سماعت پر نہیں جاتے، جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان امت مسلمہ کے لیے اس امام کی، اس قائد کی، اس لیڈر کی امامت جو ہے فتنہ ہے ملت بیضا، اس روشن ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ جہل سے نفرت دل سے کرتے ہیں ان کی سب عزت، دل سے کرتے ہیں ان کی سب عزت، ایسے انسان اب نہیں ملتے۔ یقیناً آپ اس کتاب کی غرض و غایت کو سمجھ پائیں گے۔ صدر مجلس محترم المقام ذی احتشام جناب ڈاکٹر الحاج حنیف طیب صاحب، مہمانان خصوصی صدور انجمن اساتذہ پاکستان، اراکین عہدیداران انجمن اساتذہ پاکستان، تحریک قومی زبان پاکستان، مہمانان قوم، رضاکاران المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، شاہینان اقبال، آپ سب کی خدمت میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں اور تمامی احباب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مجھے جن عزتوں سے نوازا، میں اس قابل نہیں تھا، آپ کی محبت نے مجھے اس منزل تک لے کر آئی ہے۔ مقالہ ذرا چند باتیں ہیں اور توجہ کے ساتھ سننے والی۔ مجھے رات کو نیند آئی تو خواب میں اقبال سے ملاقات کی۔ وہ پریشان حال پوچھا تو بتایا کہ قوم کا درد رکتے نہیں رکتا ہے، اور فرمایا جو قوم اپنے اقبال کی قدر نہیں کرتی، ادبار اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تقدیس ملت کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تو غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی، غیر مرئی جال میں جکڑ دیا جاتا ہے، زبانیں گنگ اور اذہان مفلوج اور ہیپناٹائز کر دیے جاتے ہیں۔ قلوب تمہارے اجسام میں دھڑکتے ہیں مگر گیت کسی اور کا گاتے ہیں۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھ ہی سے جو نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے، آنکھ ہی سے جو نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ کرنے کا مطلب الحاد کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے۔ ساز و رباب کی جھنکار اور رقص ملت رسول ہاشمی کے لیے زہر غلابی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ عرض حال مختصر یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تعلیمی افکار